حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ مال کی خوب کثرت ہو جائے گی، فتنوں کا دورہ ہوگا اور حرج کی کثرت ہوگی۔ کسی نے پوچھا حرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قتل 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 3 مرتبہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ابن سعید ملا اور کہنے لگا کہ لوگ میرے بارے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اے اصحاب محمد، کیا تم نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال یہودی ہوگا، جبکہ میں تو مسلمان ہوں؟ وہ کانا ہوگا اور میں تندرست ہوں، وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا، جبکہ میں تو حج کر کے آ رہا ہوں اور اب کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میرے یہاں تو اولاد بھی ہے۔ پھر آخر میں کہنے لگا کہ اس کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، کب نکلے گا اور اب کہاں ہے۔ یہ سن کر مجھ پر اس کا معاملہ پھر مشکوک ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے دجال کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک طویل حدیث بیان فرمائی۔ اس میں اپنے یہ بھی فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ کی طرف آئے گا، لیکن اس پر مدینہ منورہ کی کسی نقب سے بھی اندر داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ اس دن اس کی طرف ایک آدمی نکل کر جائے گا جو تمام لوگوں میں سب سے بہترین ہوگا، اور وہ کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں تو کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی شک رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا بخدا، مجھے تیرے معاملے میں اب سے پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ دجال غضب ناک ہو کر اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ اسے یہ قدرت نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مشرق کی طرف سے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے۔ اس لشکر میں عبداللہ بن سیاد بھی شامل تھا۔ کوئی بھی اس سے بات چیت کرتا تھا اور نہ ہی اس کی رفاقت کے لیے تیار ہوتا تھا، اور کوئی بھی اس کے ساتھ کھاتا پیتا نہ تھا، بلکہ سب ہی اسے دجال کہتے تھے۔ ایک دن میں کسی پڑاؤ کے موقع پر اپنے خیمے میں تھا کہ مجھے عبداللہ بن سیاد نے دیکھ لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، آپ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ نہیں دیکھتے، میرے ساتھ کوئی بھی بات چیت، رفاقت اور کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور سب مجھے دجال کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ اے ابو سعید، اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں تو پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوا ہوں، اور میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میری تو اولاد بھی ہے۔ بخدا، لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ ایک رسی لوں، تنہائی میں اسے اپنے گلے میں ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لوں اور ان لوگوں سے نجات پا لوں۔ بخدا، میں دجال نہیں ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے ماں باپ کا اور اس بستی کا نام بھی بتا سکتا ہوں جہاں سے وہ خروج کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو نبی بھی مبعوث ہو کر آئے، انہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ضرور ڈرایا۔ یاد رکھو، دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، اس پر موٹی پھلی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے رسول اللہ، کیا دجال مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، دجال مدینہ منورہ کی طرف آئے گا، لیکن وہاں فرشتوں کو اس کا پہرا دیتے ہوئے پائے گا، جو کہ دجال سے مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دجال کی ایک آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان حروف تہجی کی شکل میں کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے، جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، اور اس میں روبزہ بڑھ چڑھ کر بولے گا،
کسی نے پوچھا کہ روبزہ سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا فاسق آدمی امور عامہ میں دخل اندازی کرنے لگے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دجال اصفہان کے شہر یہودیت سے خروج کرے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن پر سبز چادریں ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور ہر ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مقام حرا کے کسی شگاف سے طلوع ہوئے، ہم رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے، اپنے فرمایا خروج دجال کے وقت مدینہ منورہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ مقرر ہوگا جس کی وجہ سے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جب ایسا ہوگا تو مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق خواہ وہ مرد ہو یا عورت ایسے نہیں رہے گا جو نکل کر دجال کے پاس نہ چلا جائے، اور ان میں بھی اکثریت خواتین کی ہوگی۔ اسے یوم التخلیص کہا جائے گا کیونکہ یہ وہی دن ہوگا جس دن مدینہ منورہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے سبز رنگ کی ریشمی چادر، تاج اور زیورات سے مرصع تلوار پہن رکھی ہوگی۔ وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں اب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب سے پہلے اور قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور میں تمہیں اس کے متعلق ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے مجھ سے پہلے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ پھر اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دجال کانا ہوگا اور وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ تو پونچھی ہوئی تھی اور دوسری روشن ابری ہوئی تھی۔ رسول اللہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو۔ رسول اللہ نے اسے ایک چادر میں لپٹا ہوا دیکھا کہ وہ کچھ گنگنا رہا ہے، لیکن اس کی ماں نے اسے بروقت مطلع کر دیا کہ عبداللہ، یہ ابو القاسم آئے ہیں، ان کے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ اپنی چادر سے نکل آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس عورت کو کیا ہو گیا؟ اس پر خدا کی مار ہو، اگر یہ اسے چھوڑ دیتی تو یہ اپنی حقیقت ضرور واضح کر دیتا۔ پھر رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابن سعید، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حق بھی دیکھتا ہوں اور باطل بھی، اور میں پانی پر ایک تخت دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے پلٹ کر پوچھا کہ کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر رسول اللہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر رسول اللہ اس کے پاس آئے اور یہی حالات پیش آئے۔ پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں حضرات ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور میں بھی تھا، تشریف لائے اور یہی حالات پیش آئے۔ البتہ اس مرتبہ آخر میں رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ اے ابن سعید، ہم نے تیرے امتحان کے لیے اپنے ذہن میں ایک چیز چھپائی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا دخ۔ رسول اللہ نے فرمایا دور ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اسے قتل کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ وہی ہوا تو تم اس کے اہل نہیں، اس کے اہل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں کسی ذمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال رسول اللہ کو ہمیشہ یہ اندیشہ رہا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابن سعید سے 2 مرتبہ ملا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب میں اس سے ملا تو اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی تھے۔ میں نے ان میں سے کسی سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو کیا مجھے اس کا صحیح جواب دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا تم اسے وہی دجال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، بخدا
تم میں سے کسی نے مجھے اس وقت بتایا تھا جب اس کے پاس مال و اولاد کی کمی تھی کہ یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مال و اولاد میں تم سب سے زیادہ نہ ہو جائے، اور آج ایسا ہی ہے۔ پھر میں اس سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ آنکھ کب سے خراب ہوئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے سر میں ہے اور تم ہی کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اے ابن عمر، اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کی اس لاٹھی میں بھی آنکھ پیدا کر سکتا ہے۔ اور گدھے جیسی آواز میں اتنی زور سے چیخا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ میرے ساتھ یہ سمجھے کہ میں نے اسے اپنے پاس موجود لاٹھی سے مارا حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گئی، حالانکہ بخدا مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ معلوم ہونے پر ان سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں بھڑکا رہے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کو کوئی شخص غصہ دلائے گا اور وہ اسی غصے میں آ کر خروج کر دے گا؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ ان کے گھر میں تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا خروج دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 نباتات روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گی، اور ہر موزے اور کھر والا ذی حیات ہلاک ہو جائے گا۔ اس موقع پر دجال ایک دیہاتی سے کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں، ان کے تھن بھرے اور بڑے ہوں اور ان کے کوہان عظیم ہوں تو کیا تم مجھے اپنا رب یقین کر لوگے؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ شیاطین اس کے سامنے اونٹوں کی شکل میں آئیں گے اور وہ دجال کی پیروی کرنے لگے گا۔ اسی طرح دجال ایک اور آدمی سے کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے اہل خانہ میں سے ان تمام لوگوں کو جنہیں تم پہچانتے ہو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لوگے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ اس کے سامنے شیاطین ان صورتوں میں آ جائیں گے اور وہ دجال کی پیروی کرنے لگے گا۔ پھر رسول اللہ تشریف لے گئے اور اہل خانہ رونے لگے۔ جب رسول اللہ واپس آئے تو ہم اس وقت رو رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، اپنے دجال کا جو ذکر کیا ہے، بخدا میرے گھر میں جو باندھی ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، ابھی وہ اسے گوندھ کر فارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کلیجہ بھوک کے مارے پارا پارا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اس دن ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس دن مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی بجائے تکبیر اور تسبیح و تحمید ہی کافی ہوگی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا مت روا، اگر میری موجودگی میں دجال نکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد اس کا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر اللہ میرا نائب ہے۔ خالد بن خالد یشکری کہتے ہیں کہ تستر جس زمانے میں فتح ہوا، میں وہاں سے نکل کر کوفہ پہنچا، میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک حلقہ لگا ہوا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ وہ ایک آدمی کی حدیث کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے، میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران ایک اور آدمی آیا اور میرے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کیا اب بصرہ کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اگر آپ کوفی ہوتے تو ان صاحب کے متعلق سوال نہ کرتے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے۔ میں ان کے قریب گیا تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگ رسول اللہ سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خیر مجھے چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتی۔ ایک دن میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ، کتاب اللہ کو سیکھو اور اس کے احکام کی پیروی کرو۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں نے پوچھا اے رسول اللہ، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا حذیفہ، کتاب اللہ کو سیکھو اور اس کے احکام کی پیروی کرو۔ میں نے پوچھا اے رسول اللہ، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا دھوئیں پر صلح قائم ہوگی اور گندگی پر اتفاق ہوگا۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، دھوئیں پر صلح قائم ہونے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لوگ اس صلح پر دل سے راضی نہیں ہوں گے۔
پھر میرے اور رسول اللہ کے درمیان وہی سوال جواب ہوئے، اور رسول اللہ نے فرمایا ایک ایسا فتنہ آئے گا جو اندھا بہرا کر دے گا، اس پر جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے لوگ مقرر ہوں گے۔ اے حذیفہ، اگر تم اس حال میں مرو کہ تم نے کسی درخت کے تنے کو اپنے دانتوں تلے دبا رکھا ہو، یہ اس سے بہتر ہوگا کہ تم ان میں سے کسی کی پیروی کرو۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر دجال کا خروج ہوگا۔ میں نے پوچھا اس کے ساتھ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا اس کے ساتھ نہر پانی اور آگ ہوگی، جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو جائے گا اس کا اجر ضائع اور وبال پختہ ہو جائے گا، اور جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کا اجر پختہ اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تمہارے گھوڑے نے بچہ دیا تو اس کے بچے پر سوار ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آ کر کھانا مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں دجال اور عذاب قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ میں نے اسے اپنے پاس روکے رکھا حتیٰ کہ رسول اللہ آ گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا رسول اللہ، یہ یہودی کیا کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں دجال اور عذاب قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دجال اور عذاب قبر کی آزمائش سے بچنے کی دعا کرنے لگے۔ پھر فرمایا جہاں تک فتنہ دجال کا تعلق ہے تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا نہ ہو، اور میں تمہیں اس کے متعلق اس طرح متنبع کروں گا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہ کیا ہوگا۔ یاد رکھو، وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہو سکتا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ باقی رہا فتنہ قبر تو میرے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا؟ وہ کہتا ہے اسلام میں۔ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون آدمی تھا جو درمیان تھا؟ وہ کہتا ہے محمد، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس پر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی۔ اور اگر وہ برا ہو تو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، البتہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرور تھا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی۔ پھر اسے جنت کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لائے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم نے اس کے ساتھ کفر کیا، تم شک میں مبتلا تھے، اسی حال میں میرے اور اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر اسے سزا دی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے تمہارا ٹھکانہ یہاں سے بدل دیا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ باہر نکلے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب رسول اللہ نے اپنی نماز پوری کر لی تو فرمایا کہ بیٹھے رہو۔ منبر پر تشریف فرما ہوئے لوگ حیران ہوئے تو فرمایا لوگو، اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے رہو، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیمداری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی کہ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے عورت۔ انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
اس نے بتایا کہ میں جساسا ہوں، چنانچہ وہ چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک انسان تھا جسے انتہائی سختی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اہل عرب کا کیا بنا؟ کیا ان کے نبی کا ظہور ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر اہل عرب نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ اچھا کیا، ان پر ایمان لے آئے اور ان کی تصدیق کی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اہل فارس کا کیا بنا؟ کیا وہ ان پر غالب آ گئے؟ ان قریب وہ ان پر غالب آ جائیں گے؟ اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا نخل بیسان کا کیا بنا؟ کیا اس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ابتدائی حصہ پھل دینے لگا ہے۔ اس پر وہ اتنا اچھلا کہ ہم سمجھے یہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا تو زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا، مکہ اور طیبہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمانوں، خوش ہو جاؤ کہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اس میں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔